الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات حضرات گرامی قدر اور معزز سامعین ذوی احترام، وقت کی تنابیں سمٹ گئی ہے اور بہت ہی مطول پیشخانی ہو گئی ہے. ظاہر ہے اس مجلس کا جو نقطہ مرکزی ہے وہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کی ذات والا صفات ہے. میں انہیں فرزدق عصر کہوں یا امیت دہری کہوں، بلکہ انہیں کچھ نہ کہتے ہوئے انہیں ریحان ازا کہوں. میرے محترم فقری صاحب نے ایک سوال یہ نشان چھوڑا تھا، میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو لقب مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے وہ ریحان ازا ہے. اور کیا عظیم شخصیت تھی جو حسین کے سامنے سرخ ہوئی. دیکھیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا. جو لوگ مجھے گھنٹہ گھر پہ خصوصاً سہیل بھائی میری مجلسوں میں شریک رہتے ہیں تو بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی. آپ جس سے اکتا جائے وہ بیان نہیں ہوگا. حسین کے سامنے سرخ رو تھے، دیکھنے میں سامنے سے ایک انسان ضرور تھے، مگر ریحان اعظمی تمہارا سانولا پن بھی لائق تعریف تھا، اس لیے کہ تمہاری سیاہی نہیں تھی بلکہ کعبہ سخن کا حجر اسود. یا یوں کہوں کہ سارے منقبت پہ ایک دل تھا. اور یہاں سے اب جو گفتگو شروع کر رہا ہوں، دیکھیے میں جانتا ہوں جس ٹریڈیشن پہ، جس روایت پہ، جس رسم پہ مجلس ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے میں بھی فضائل پڑھ سکتا ہوں، ادھر ادھر کے ٹورے مار سکتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں اپنے معیار سخن سے گرنا نہیں چاہتا. اور لفظ ہے ریحان. میں نے جس آیت کو تلاوت کی ہے اس میں وَالْحَقُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرے بڑے بھائی مولانا غلام عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے شاگرد اور میرے بھائی جون قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی معتبر سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں سب کے اعتبار کی قسم کھا کے یہاں سے نجف تک کی ساری لغات کی ضمانت لے کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ریحان کے دو معنی ہیں. پہلے معنی جو ادنا ترین ہے وہ خوشبو، پہلے معنی جو ادنا ہے وہ پھول، اور دوسرے معنی ہے خوشبو. اور میں انہی معنی کے اعتبار سے گفتگو کر کے ہٹ جاؤں گا چند نفس. اگر پھول کا ترجمہ کرے ریحان کا مطلب پھول ہو تو مجھے کہنے دو کہ وہ یقیناً پھول تھا، اور ایسا پھول تھا کہ پھول کی صفت یہ ہوتی ہے کہ پھول اپنا وجود ختم کر کے بھی دنیا کو معطر بنا دیتا ہے. پھول سے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اسے اتنا اتروار کر دیتا ہے. نہیں جملہ سنیے گا. وہ کائنات کو درس دے گیا ہے اس لیے کہ وہ آل محمد کا چاہنے والا تھا. پھول کا کمال یہ ہے کہ خود بھی مہکتا ہے، دوسروں کو بھی مہکاتا ہے. اس نے درس دے کے بتایا دنیا میں پھول بن کے رہو، خود بھی مہکے دوسروں کو بھی مہکائے. آگ بن کے نہ رہو، خود بھی جلے دوسروں کو بھی جلائے. یہ کمال ہے. اگر ریحان کا مطلب ادنا ترین ترجمہ لفظ ریحان کا پھول ہے تو میں چند جملے پھول کے کہوں گا. ویسے احسن معنی ریحان کے خوشبو کے ہیں، میں اس طرف آؤں گا. اور پھول ہونا کمال نہیں ہے، آل محمد سے منسوب ہونا کمال ہے.
میں منبر کے اوج و عروج کو سامنے رکھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس عزا خانے کی برکتوں کے تصدق میں کہ ہر پھول لائے کہ تاریخ نہیں ہے، تاریخ میں وہ بھی پھول ملے ہیں جو عاشور کو مرجھا نہ سکے۔ پھول کا کمال یہ ہے کہ وہ آل محمد سے منسوب ہو، اور سنیے پھول کا کمال یہ ہے وہ گلدستہ منقبت آل محمد میں ہو۔ نہیں سمجھے؟ اگر پھول اپنی شاخوں پر ہو، اپنے گلدستے پر ہو تو بہت موزوں ہوتا ہے، زیبائش کے لائق ہوتا ہے۔ یہی تو نبی نے کسی خوشامدی کو اس وقت کہا تھا جب اللہ کے نبی حسن و حسین کو کاندھوں پر بٹھا کے لے جا رہے تھے، اور کسی نے کہا نعم المرکب کتنی اچھی سواری ہے، نبی نے کہا یہ کیوں نہیں دیکھتا نعم الراکب کتنے اچھے سوار ہے۔ رسول نے یہ جملہ کہہ کے بتایا مجھے وہ تعریف اچھی نہیں لگتی جو میرے حسن و حسین کے بغیر ہو۔ جملہ تو آگے ہے، مجھے وہ تعریف پسند نہیں ہے جو میرے حسن و حسین کے الگ ہو، حسن و حسین سے ہٹ کے ہو۔ کہا یا رسول اللہ شرمندہ ہو گیا کہنے والا، لائیے حسن و حسین کو مجھے دے دیجئے، گھر سے لے کے آ رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، تاب ہو گئی ہوگی، مشکلات سے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ ضعیفی کا عالم، لائیے حسن و حسین کو میں اپنے کاندھوں پہ بٹھا دوں۔ پیغمبر نے غضب آلود نگاہوں سے دیکھ کے کہا یہ حسن و حسین ہی ہوتے تو میں دے دیتا، مگر بات یہ ہے کہ یہ شاخ رسالت کے دو پھول ہیں، پھول شجر رسالت پہ اچھے لگتے ہیں، ببول کی ٹہنیوں پہ اچھے نہیں لگتے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی شاخوں پہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ پوری مجلس میں ارد گرد پڑھوں گا، ریحان کا پہلا مطلب ہے پھول، اور جو احسن معنی ہے کسی بھی الیکٹرانک زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، رابطوں کی بھرمار ہے۔ آپ کسی سے ایس ایم ایس کر کے پوچھیں، جہاں بھی آپ کا کوئی چاہنے والا مولوی ملا ہو اس سے پوچھئے، ریحان کے احسن معنی ہے خوشبو۔ غور نہیں فرمایا؟ میں نے قرآن کی 2 آیتوں میں دیکھا، پورے قرآن کا انسائکلوپیڈیا پیش کر رہا ہوں، لفظ ریحان 2 بار آیا۔ کتاب نہج البلاغہ میں لفظ ریحان 2 دفعہ آیا، علی نے بھی 2 مرتبہ استعمال کیا، خالق علی نے بھی 2 مرتبہ استعمال کیا۔ اتحاد کو دیکھو قرآن اور نہج البلاغہ کا، وہاں بھی 2 مرتبہ لفظ ریحان، اور یہاں بھی 2 مرتبہ لفظ ریحان، اور مسلسل قرآن میں 2 جگہ آیا۔ جو لوگ وظائف کے پابند ہیں وہ میری بات کی طرف ذرا توجہ دے۔ سورہ رحمان میں استعمال ہوا، سورہ واقعہ میں آیا، سورہ رحمان میں اللہ نے کہا والحب، قسم ہے اس دانے کی، ذوالعصف، جس میں بھوسا بھی ہے، والریحان، مگر خوشبو بھی ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں کر رہا ہے، اور کرتے کرتے کہتا ہے کہ وہاں خوشبودار دانے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ جنتی مقرب ترین ہوں گے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو ان کے لیے روح بھی ہوگی، آرام بھی ہوگا، خوشبوئیں بھی ہوگی، اور جنت نعیم بھی ہوگی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ مسلسل 2 آیتوں میں ارشاد ہوا۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا اگر وہ جنتی اصحاب یمین میں ہوں گے، یعنی داہنے ہاتھ میں ان کے اعمال ہوگا، فسلام اللہ من اصحاب الیمین، تو ہم اصحاب یمین کو سلام کرتے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لیکن اگر وہ ہمارے مقرب ترین بندے ہیں، توجہ رکھیے گا، تو ان کے لیے رو بھی ہے، ریحان بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ وہاں سورہ رحمان میں کیا کہا؟ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، خوشبودار دانے ہوں گے۔ یہاں سورہ واقعہ میں اللہ کہہ رہا ہے کیا کہ آرام بھی ہوگا، ریحان بھی ہوگی، جنت نعیم بھی ہوگی۔ آپ غور تو فرمائیے، لفظ ریحان کا مقدر دیکھو کہ قرآن میں جہاں ریحان ہے وہاں جنت ہے، جہاں جنت ہے وہاں ریحان ہے۔
لفظ رحمان، اب اردو کا جنازہ نکل گیا، چند بزرگ ہیں جو چند لفظوں کو جانتے ہوں گے، میں کیا کروں؟ اسم و مسمہ تھے ریحان، دلیل ہے میرے پاس، ان کا نام بھی خوشبو تھا، وہاں سے عطا کی خوشبو ملی، یہاں سے عقیدت کی خوشبو گئی۔ خوشبو کا کمال یہ ہے کہ وہ پھیلتی ہے، ایک مرکز پہ نہیں رکتی، وہاں سے الہام کی خوشبو، یہاں سے عقیدت کی خوشبو، خوشبو پھیلتی رہی، نوحے لکھتے رہے، ہزاروں نوحے لکھے، بے شمار نوحے لکھے، لا تعداد نوحے لکھے، کتنی گاڑیوں میں بجے، کتنی کاروں میں نوحے چلے، کتنے گھروں میں چلے، کتنے بھائیوں نے سنے، کتنی بہنوں نے سنے، کتنے عزا خانوں میں چلے، باہر ریحان آزمی حلقوم تو خشک ہو گئے مگر تیرا قلم نہ رک سکا۔ کا سفر ہے، کیا کہنا تیرا کہ تیرا نام ہی خوشبو ہے، میں خوشبو کو خوشبو کے تذکرے سے ملاؤں۔ ریحان کا مطلب ہے خوشبو، اور اس خوشبو عقیدت کو ان خوشبوؤں کی طرف لے جاؤں کہ جہاں سے یہ خوشبو مل کر معراج پر پہنچ جاتی ہے، اس خوشبو کا تذکرہ تاریخ میں 2-3 جگہ خوشبوؤں کا ذکر آیا ہے، بجلدی سے تمام کر کے میں مجلس کو اختتامی مرحلوں تک لے کے آؤں گا۔ پہلا تذکرہ، لفظ ریحان کے معنی خوشبو، ہمارا ذہن جس خوشبو کی طرف جاتا ہے وہ پہلی خوشبو ہے حدیث قصہ کے جملے کی خوشبو۔ اگر حدیث قصہ کا ترجمہ بھی کرنا پڑے تو سمجھیے کہ قوم آخری منزلوں میں ہے۔ غور نہیں فرمایا؟ حسن آئے اور آ کے کہا یہ یشم اندک رائحتن طیبہ، اے مادر گرامی میں آپ کے نزدیک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حسین آئے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں آپ کے نزدیک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ غور نہیں فرمایا؟ املا وہی ہے، الفاظ وہی ہے، جملے وہی ہے، فصاحت وہی ہے، بلاغت وہی ہے، اسلوب کلام وہی ہے، طرز گفتگو وہی ہے، انداز تکلم وہی ہے، لہجہ وہی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اے حسن، جو تم نے کہا وہ حسین نے کہا، میں کہوں گا اپنے مولا سے، اے مولا حسین لفظیں تو بدل دو۔ کہا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جہاں لفظیں بھی نہیں بدلتی وہاں کردار کیسے بدل جائے۔ آگے کہا میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسن نے یہی جملے کہے، حسین نے یہی جملے کہے، علی نے یہی جملے کہے، سب کو خوشبو آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو تھی جس میں رسالت میں جو پیغمبر کے ہونے کا پتہ دیا کرتی تھی، جو پیغمبر کے وجود کو بتاتی تھی، جو بتاتی تھی کہ یہاں نبی ہے۔ تو مجھے کہنے دو، اس خوشبو کو علی نے بھی سونگھا، حسن نے بھی سونگھا، حسین نے بھی سونگھا، اغیار نے بھی سونگھا۔ جس راستے سے نبی جاتے تھے اتربار ہو جاتے تھے، جس جگہ بیٹھتے تھے جگہ معطر ہو جاتی تھی۔ تو پیغمبر کے جسم میں خوشبو تھی جو خوشبو بتاتی تھی کہ نبی موجود ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جب شب ہجرت 40 خون کی پیاسی تلواروں میں علی سو رہے تھے کپڑا اوڑھ کر، تو لوگوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ چادر کے نیچے رسول نہیں ہے، اگر رسول ہوتے تو خوشبو آتی، رسول نہیں ہے اس لیے خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ مگر ساری رات محمد کا شبہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی خوشبو محمد کے جسم میں تھی، جیسی خوشبو جس میں رسالت میں تھی، ایسی ہی خوشبو جس میں امامت میں تھی۔ نہیں، میں ایسے نہیں مدلل بات نہ کہہ کے جاؤں چند لمحاتی گفتگو میں۔ تو یہ سیدی نگر سوسائٹی کا محترم مجمع بڑے بڑے خطبہ کو چاٹنے والا کا اپنی طرف سے فرسودہ نکات پڑھ گئے۔ کتاب نہج البلاغہ مشہور ترین عالم تشیع کی مارکۃ الآراء منابع کتابوں میں سے جس پر مذہب شیعت کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اس کے 6 بڑے خطبے ہیں۔
قبلہ موجود ہے اور جو سامعین جنہیں دعوائے سماعت ہے ان سے ضرور میں خطاب کر رہا ہوں. 6 بڑے خطبے میں خوشبو نبوت کی بات کرنے جا رہا ہوں. 6 بڑے خطبے. ان 6 بڑے خطبوں میں یہ خطبہ ہے خطبہ قاسیہ، علی کا مارکۃ الارا خطبہ. چند جملے سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ خطبہ کیسا ہے. اس کے آخری پیراگراف میں علی کہتے ہیں وقت علمتم موضعی من رسول اللہ، لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ نگاہ رسالت میں میرا مقام کیا ہے. بھائی میرے جملے ہو تو خاموش ہو کے سنیے، اور اگر علی کے نہیں خطیب منبر سلونی کے جملے ہو تو خاموش رہنے کا حق نہیں. لسان اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہو اور آپ کی زبان خاموش رہے. وقت علمتم موضعی من رسول اللہ، تم تو جانتے ہو کہ نگاہ رسالت میں میرا مقام کیا ہے. بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ، مجھے ایک خاص مقام حاصل ہے. منزلۃ الخصیصہ والقرابۃ القریبہ، اور وہ قرابت حاصل ہے جو بہت زیادہ قریب ہے. کیا کہنے بابا نہیں سمجھے بھائی. قرابت کے بعد قریبہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے میرے مولا، اے باب مدینۃ العلم، لفظ قرابت میں تو خود قرب چھپا ہوا ہے. آپ نے قرابت کے بعد قریبہ کہا، کیا مطلب ہے؟ یہ تاکید کیسی؟ شاید علی جواب دے. غور کر اپنی زندگی میں مثال دینا چاہتا ہوں. میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں. جتنا انسان کے نگاہوں کے قریب ہوگا اسے آسانی سے دیکھ لے گا. نہیں، میں مثال کو بدل رہا ہوں. یہ میرا ہاتھ ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، اور قریب ہوا اور دیکھا اور قریب ہوا اور دیکھا اور قریب ہوا اور دیکھا. ایک منزل آئے گی کہ اگر ہاتھ کو میں آنکھ کے بالکل قریب لے جاؤں تو نہ آنکھ ہاتھ کو دیکھ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی قرب عین خفا ہے. مجلس میں فلسفہ سننے والوں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. انتہائی قرب عین عدم ہے، انتہائی قرب عین فنا ہے، انتہائی قرب عین حدود ہے، انتہائی قرب عین خفا ہے. جو جتنا قریب ہو جاتا ہے پھر وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، ایسا لگتا ہے کہ اس کا جز بن گئی ہے. علی نے کہا تم تو جانتے ہو بالقرابۃ القریبہ میں رسول سے کتنا قریب تھا، قرب کی آخری منزلوں پر تھا. یا نبی اللہ، اے اللہ کے ولی، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں رسول کے اتنا قریب تھا کہ رسول مجھ میں تھا، میں رسول میں تھا. بالقرابۃ القریبہ، میں اتنا قریب تھا. اور اس کے بعد کے جملے جا کے دیکھیے جن گھروں میں نہج البلاغہ رکھی ہے. اگر میں نے غلط ریفرنس دیا ہو تو مجھے ٹوک دیجیے گا. خطبہ قاسیہ 192 نمبر کا خطبہ علی کا. کہتے تم تو جانتے ہو وقت علمتم موضعی من رسول اللہ کہ میرا نگاہ رسالت میں کیا مقام تھا. بالقرابۃ القریبہ، ایک قریب ترین قربت، والمنزلۃ الخصیصہ، ایک خاص مقام. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ وَضَعَنِي فِي هِجْرِهِ، کتاب نہج البلاغہ کا جملہ. وَكَانَ وَضَعَنِي فِي هِجْرِهِ وَأَنَا بَلَدٌ، نبی کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ مجھے اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے جبکہ میں بچہ تھا. وَيَزُمُّنِي إِلَىٰ صَدْرِهِ، سینے سے چمٹاتے تھے. وَيَكْنُفُنِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ، جب بٹھاتے تھے تو اپنے بستر میں جگہ دیتے تھے. جا کے دیکھیے گا جن گھروں میں نہج البلاغہ رکھی ہے. اور اس کے بعد کہتے وَيَمُسُّنِي جَسَدَهُ، برکت کے لیے میرے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کرتے تھے. وَيَشُمَّنِي عِرْفَهُ، اور مجھے بوئے نبوت سنگھاتے تھے. آپ نے اس منزل کو کھو دیا. جہاں میں لانا چاہتا ہوں اسی خطبے کا بہترین جملہ جو کائنات میں مشہور ہے، کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر میں تو نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. الا نور الوحی والرسالہ
یہ انہی میں آتی تھی کہ جو اس لائق تھے. اب سمجھ میں آیا کہ نسل سادات میں خوشبو کیوں تھی. جب شہزادی پیدا ہوئی, لفظ ریحان کی وجہ سے میں قریب ہونے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میری کجمج میانیاں کس حد تک آپ کی سماعتوں میں رس گھول رہی ہے یا کوفت ہو رہی ہے. میں لفظ ریحانہ کی رعایت سے ادھر آیا ہوں. جب نبی کی بارگاہ میں اللہ نے عظیم ترین بیٹی عطا کی تو اس کے بعد میں کسی نے مبارکباد دے کے کہا, یا رسول اللہ مبارک ہو, آپ کو بیٹی ہوئی ہے. یا رسول اللہ مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے. آپ کی سماعتیں اس منزل تک نہیں آئی جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا. ارے انقلاب کمال کردار مصطفیٰ یہ تھا کہ جو کل بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے وہ آ کے مبارکباد دے رہے تھے. جب جب مجھے معراج کی یاد آتی ہے اور میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں, میں اپنی بیٹی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. لیکن میں لفظ ریحان کی ریاض سے یہاں تک آیا. توجہ رکھیے, خوشبو. اب یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوشبو کا کمال کیا ہے. اپنی بیٹی کو خوشبو بتایا مگر کسی اور کو سونگھنے کی اجازت نہیں. نابینا صحابی ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں, بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے ادبا, بڑے بڑے ذاکرین یہاں آئے. سنیے, نابینا صحابی رسول کے ساتھ خانہ عصمت میں آیا, دروازے پر تھا کہ جناب سیدہ نے پردہ کیا, حجرہ عبادت میں چلی گئی. پیغمبر نے فرمایا, بیٹی یہ تو نابینا صحابی ہے, یہ تو تمہیں دیکھ نہیں سکتا. اب جو مشہور جملہ ہے وہ بھی نظر خدمت ہے اور جو تحقیقی جملہ ہے وہ بھی نظر عقیدت ہے. مشہور جملہ تو یہ ہے کہ شہزادی نے کہا, بابا اگر یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں. یہاں تک تو درجۂ پنجم پڑھنے والا, تنظیم کا کورس جاننے والا بھی جانتا ہے. اس سے آگے کا جملہ سنیے. شہزادی نے جو جملہ کہا جسے بہار الانوار نے اپنے سینے میں ملا محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ شہزادی نے کہا, بابا اگر اندھا ہے مجھے دیکھ نہیں سکتا تو خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے. اعتبار منبر کی قسم, تمہاری عقیدت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے انصاف سے بتاؤ شریعت کی حدیں کہاں کہاں تک ہے. شریعت نے بتایا یہ کھائیے, یہ نہ کھائیے. 5 حواس ہیں جو ہم مولوی بچوں کو پڑھاتے ہیں, جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں. قبلہ موجود ہے. پہلی حس قوت ذائقہ, دوسری حس قوت لامسہ, تیسری حس قوت باصرہ, چوتھی حس قوت سامعہ اور 5ویں حس قوت شامہ. دیکھنے کی قوت, آسان کر دوں بات کو, چکھنے کی قوت, سونگھنے کی قوت, سننے کی قوت, چھونے کی قوت. مجھے بتائیے کہ شریعت کی حدیں کہاں کہاں ہے. شریعت نے بتایا ان 4-5 حواس میں 4 پر
شریعت کی حد ہے، یہ چکھو، یہ نہ چکھو، یہ چھوؤ، یہ نہ چھوؤ، یہ سنو، یہ نہ سنو، یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو. مگر مجھے بتائیے کہ اگر آپ کوئی بہترین عطر لگا کے آئے ہو، آپ مجھے سنانا نہیں چاہتے اور میں نے سن لیا، تو کیا آپ مجھ پر تعزیرات ہند کے تحت کوئی دفعہ لگوا دیں گے؟ میں مجرم ہو گیا کہ آپ کی خوشبو کو سنا کیسے؟ اس لیے کہ شریعت کی حد وہاں نہیں جہاں اختیار نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پابندی ہے، چھونے پہ پابندی ہے، سونگھنے پہ پابندی نہیں. وہر مصطفیٰ کی بیٹی جہاں شریعت کی حد ختم ہو جائے. یہ تو گل رسالت کی شمیم معطر ہے، یہ تو میری ایک عظیم ترین ہستی ہے، جزو رسالت ہے. اسے بیٹی نہ کہو، یہ تحفہ الہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی احترام کیوں کرتے تھے. بیٹیوں سے محبت ہونا جذبہ پدریت کے مطابق ہے، لیکن احترام اس لیے کرتے تھے کہ بیٹی نہیں تھی بلکہ تحفہ معراج بھی تھی. اور دلیل ہے میرے پاس، نبی کا کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جب جب بھی بات آئے رسالت میں جناب فاطمہ آتی تھی، حضور تعظیم کے لیے سراپا کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں سے آکسفورڈ یونیورسٹی تک کی تہذیب کو للکار کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ تحفے کھڑے ہو کے لیے جاتے ہیں، بیٹھ کے نہیں لیے جاتے. نبی نے کھڑے ہو کے بتایا یہ تحفہ ہے. اب چند جملے سن لیجئے. کمالات کی کثرت. کیا ہے کمالات؟ علم کمال ہے، سخاوت کمال ہے، ایثار کمال ہے، بردباری کمال ہے، صبر کمال ہے، شجاعت کمال ہے، سخا کمال ہے، صفا کمال ہے. کمالات کی کثرت جس وحدت میں ایک ہو جائے اسے کوثر کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ ریحان ہے جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں. نہیں، جملہ آخری ہے اور بس احمد کو تمام کر رہا ہوں. جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. نہیں، بلکہ جس کی تحلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلمان محمدی سے کسی نے کہا، سلمان اپنی ریش مبارک کو دروازہ جناب سیدہ پہ نور سے بھرنے والے سلمان سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ دہلیز جناب سیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. کہا سلمان ہمارا بیوقوف بنا رہا ہے. سدرۃ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل رسول کے ساتھ جا رہے تھے اور جاتے جاتے کہا تھا لو بنو تو انمولت اللہ طرف تو، اگر پور بھر بھی آگے جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں. سلمان نے اپنے خم کو، کمر کے خم کو سیدھا کر کے کہا اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے؟ تیری اپنی معرفت ہے، میری اپنی معرفت ہے. تو اسے سدرہ سمجھتا ہے جہاں جبرائیل رکتا ہے، میں اسے سدرہ سمجھتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. تو اسے سدرہ سمجھتا ہے جہاں فرشتے کے پر جلتے ہیں، میں اسے سدرہ سمجھتا ہوں جہاں فرشتے کو پر ملتے ہیں. جملہ ہے اور اسی جملے سے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس خاتون کی عظمت کو کیا بیان کرے. جملہ سنیے گا، پوری تقریر ایک طرف ہے. ایام فاطمیہ کی جتنی مجلس سنی ہے، سماعت کے میزان میں اس جملے کو کہیں رکھ لیجیے اگر رکھنے لائق ہو. اس خاتون کی کوئی کیا فضیلت بیان کرے جو خاتون ہو کر، صنف لطیف میں ہو کر، صنف نازک میں ہو کر، گھر کی چار دیواری میں رہ کر، گھر کے حساب میں رہ کر
خانہ حیدری میں رہ کر محجوب ہو کر پردہ دار رہ کر بھی ہم پر لائے مولائے کائنات کو. جو گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی کفوے مرتضیٰ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تمہید کربلا بنائی مولائے کائنات نے, اور جب مباہلے کے بعد حسن و حسین کو اپنا بیٹا رسول نے کہہ دیا تو اب علی کے دل میں تمنا تھی کہ کوئی ایسا تو ہو جسے میں اپنا بیٹا کہوں. مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ پیشانی کر رہے تھے وہ ریحان علی کہہ رہے تھے, لیکن میرے مطالعے اور میری معلومات کے تحت ان کا نام ریحان عباس تھا. لہٰذا میں لفظ عباس کی مناسبت سے چند جملے مسائل پڑھ کے زحمت کو تمام کر دوں کہ واقع کربلا کی تمہید میں جتنا کام علی نے کیا اتنا ہی کام فاطمہ نے کیا. دلیل ہے میرے پاس. اگر کربلا کے مارکے کے لیے حفاظت حسین کے لیے علی نے عباس جیسا بیٹا دیا, اور دعائے حضرت مولائے کائنات کی جب تجسیم ہوئی تو عباس خلق ہوئے, فاطمہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھی. اس لیے کہ اگر علی نے دعا مانگی تھی تو فاطمہ نے وصیت کی تھی, یا علی میرے بعد بنی کلاب کے خانوادے سے فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا. یہ تمہید کربلا نہیں تو اور کیا ہے. اور اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو میں نے ایک جملہ کہا کہ جتنی تمہید کربلا اور مقدمات کربلا علی نے بنائے اتنے ہی جناب فاطمہ نے بنائے. علی کی دعا تھی عباس, فاطمہ کی وصیت تھی ام البنین. اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو سنیے, آنے سے پہلے عباس کو سلام کہلوا رہی ہے مصطفیٰ کی. عزادارو, اس مقام سے بڑھ کے کوئی مقام مجھے نظر نہیں. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ عباس کے فضائل ایک جملے میں پڑھ دو, عظمت ممبر کی قسم یہی کہوں گا کہ جسے فاطمہ جیسی خاتون سلام کہے اسے عباس کہتے ہیں, پورتا سل نہیں ہے. اور جناب زینب نے سوال کیا, مادر گرامی گھر میں نہ بھائی حسن اتنے چھوٹے ہیں نہ بھائی حسین اتنے چھوٹے ہیں, یہ کرتا کس کے لیے سلا جا رہا ہے؟ رو کے کہا یہ تیرے پردے کے محافظ عباس کا بیٹا. دو چار جملے پڑھوں گا خدا کی قسم. مصائب کے ریحان عباس, تیری عظمتوں کو ہمارا سلام. اس لیے بھی جملے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ریحان اعظمی کا لکھا ہوا جو نوحہ سب سے زیادہ پسند ہے. گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو. اس میں جو دو مصرے ہیں جو ریحان اعظمی نے نظم کیے, پتہ نہیں کیا سوچ کے نظم کیے, کس لہجے کو استعمال کیا ہے. کیا منظر ہے, حسین گھوڑے کے زخموں سے چور چور ہے, اور اس وقت روح جناب فاطمہ حسین کے قریب ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی ماں کی روح کو خطاب کر کے حسین کہہ رہے ہیں میرا پاس خفا ہو گیا ماں مجھ سے, وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو سے. آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں. کتنی تمنا تھی حسین کو عباس کی. اکبر کے مرنے کے بعد یہ جملے ضرور کہیں, یا بنیا علی الدنیا بعدک کفا, میرے بیٹے ہی زندگی پر خاک ہے, مگر قسم ہے مجھے مقتل کی کہ جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تو حسین نے وہ زندگی میں مصیبت دیکھی جس کا تصور حسین نہیں کر سکتے تھے. ارے شہادت تو آل محمد کی میراث ہے, زخم آنا تو حسین کی میراث ہے, زخم تو آل محمد کے جوہر ہیں. یہ کب زخموں سے ڈرے ہیں, یہ کب تلواروں سے ڈرے ہیں, توجہ رکھیے گا. مگر عباس کے شان قلم ہونے کے بعد جو حسین نے مصیبت دیکھی, بس ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا, اس کے بعد مجلس کو تمام کر
دوں گا. عباس کے بازو کٹنے کے بعد حسین نے جو مصیبت دیکھی ہے اس مصیبت کو ایک جملے میں سنیے گا. جب عباس کے بازو قلم ہو گئے اور آواز دی یا ابتا علیکم انی السلام، اے بھائی اے آقا ہماری خبر لیجئے. وہ دور ہی سے سلام کر دیا. عباس نے بلایا نہیں حسین کو، اس لیے کہ جانتے تھے میرے آقا میں سکت نہیں ہے، میرے آقا میں طاقت نہیں ہے. اور جب حسین چلے ہیں تو جھک کے کچھ اٹھایا ہے. اب جو اٹھا رہے تھے ایک شکی نے عجیب جملہ کہا جو غیرت حسین پر تازیانہ لگ گیا. اس شکی نے کہا جب حسین عباس کا بازو اٹھا رہے تھے تو ایک ظالم نے کہا اے ابن الزہرا کیا اٹھا رہے ہو؟ وہ عباس کے بازو کو رکھا، فرات کی طرف دیکھا اور دیکھ کے رو کے کہا عباس ارے اسی لیے تو اجازت نہیں دیتا تھا، تیرے بازو کیا قلم ہو گئے. لوگ مجمع اغیار میں ہمیں ہماری ماں کا نام لے کے پکار رہے ہیں. اے عباس ارے تو میرا سہارا تھا جب تک تو زندہ رہا. کسی کی ہمت نہ ہو سکی جو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. ہاں زدارو قریب گئے، دیکھا جہاں بلب ہے عباس. قریب گئے میرے صدقے، اے میرے صدقے میرے بھائی. ارے یہ تو بتا دے کیا کوئی آخری وصیت ہے؟ عباس نے جملے کہے مولا اگر ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، مگر کیا کروں کہ شان بریدہ ہو گئے ہیں. خواہش یہ ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کر لوں، مگر مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. میں اتنا سنا ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا. عباس نے حسین کی زیارت کی، روح قبض انصری سے پرواز کرنے کو کیا نہیں ہے، تیار ہے. ایک جملہ کہا حسین نے بھائی تمہاری تمنا تو پوری ہو گئی میری زیارت سے، مگر میری بھی تو تمنا ہے. کہا آقا بتائیے وہ کون سی تمنا ہے جو عباس پوری کر سکتا ہے. وہ جملے کہے حسین نے اے عباس ارے جب سے پیدا ہوئے ہو مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا ہے. ایک بار اپنا بھائی تو کہہ دو. میں ایک مرتبہ عباس لرزنے لگے مولا ارے میری ماں نے تعلیم دی تھی کہ حسین کو کبھی اپنا بھائی نہ کہنا، مگر کیا کروں آپ کا حق میری ماں سے زیادہ ہے. وہ ایک مرتبہ بھائی کہا. عباس کی روح پرواز کر گئی. جی چاہتا ہے اے آقا ارے حسین کو بھائی کہہ دیا، مگر درے خیمہ پہ کوئی آپ کا انتظار کر رہی ہے جسے کبھی بہن نہیں کہا، شہزادی کہا ہے. کاش کہ اسے بھی بہن کہہ دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عظیم اور بلند عبادت